ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے سردار مسعود خان صاحب نے، پاکستان کے سابق سفیر رہے ہیں امریکہ میں. بہت شکریہ مسعود صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مسعود صاحب، جو گراؤنڈ انویژن کی بات ہو رہی ہے اس پہ دو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ انویژن کی طرف نہیں جائیں گے، ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں. پھر امریکہ کی جانب سے بار بار بیانات آتے ہیں کہ ہم ایگزٹ کرنے لگے ہیں اس وار کو، لیکن چونکہ وہ نہ اسکوپ مل رہا ہے نہ ہی کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ شائبہ ہے کہ جنگ جاری رہے گی اور طویل عرصے تک؟ دو چیزیں متوازی چل رہی ہیں. ایک طرف تو جو ہے جنگ میں شدت آ رہی ہے. آج کا دن بھی جو ہے ایران کے لیے اور خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بہت ہی مشکل دن تھا، کیونکہ مطلب ہے بہت بمباری ہوئی ہے اور اس کے بعد بہت جگہوں پہ نشانہ بازی ہوئی ہے اور مہلک نشانہ بازی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اسلام آباد میں سفارتکاری کی کوشش کی جا رہی ہے، ثالثی کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کیا جائے. اور اس کے پیچھے امریکہ اور ایران دونوں موجود ہیں. ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کیا جائے. آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے وہ بھی اہم ہے کہ ایک طرف مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ ٹروپس آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے، بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے، لیکن جو موومنٹ ہے 82nd ایئر بورن ڈویژن کے، اس کے چند دستے ادھر آ رہے ہیں 1000-2000 کے قریب، اور ان کا مقصد ہی گراؤنڈ آکوپیشن کا ہوتا ہے یا گراؤنڈ آپریشن کا ہوتا ہے. دوسری طرف جو ان کا ایکسپیڈیشنری فورس آ رہی ہے، اسالٹ شپ، جو ایکسپیڈیشنری یا ایمفیبین اسالٹ شپ جسے کہتے ہیں، وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جزائر کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یا ایران کی سرزمین کے اوپر یا آبنائے ہرموز کے اوپر، جو وہ ساحلی علاقہ ہے، اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ان کی تربیت ہوتی ہے. اور جو اسرائیل ہے، جو تیسرا فریق ہے، اس نے تو حملے تیز تر کر دیے. نہ صرف اس نے حملے تیز تر کیے بلکہ اس نے جنگ کا دائرہ وسیع کر دیا ہے. لبنان میں اس وقت بہت گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے اور بلکہ یک طرفہ جنگ ہو رہی ہے، اور ہوتھیز جو ہیں انہوں نے بھی میسائلز فائر کیے ہیں اسرائیل کے اوپر. تو اس طریقے سے جنگ کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے. ادھر یوں لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی اپنی کابینہ میں اختلافات موجود ہیں. جو نائب صدر جے ڈی وینس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو، وہ اس کے حق میں نہیں تھے، اور ان کی اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اور وزیر اعظم نتن یاہو کی ایک گفتگو ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کیوں یہ یقین دلایا تھا صدر ٹرمپ کو کہ 2 یا 3 دن میں یا بہت جلد یہ جنگ ختم ہو جائے گی. اور دوسری طرف مارکو روبیو نے بھی یہ اشارہ کیا ہے، لیکن ان کی جو پیٹ ہیگسٹ ہیں، جو ان کے ڈیفنس سیکرٹری ہیں یا دوسرے جو ان کی کابینہ کے ارکان ہیں، اور جو اسرائیل کے حامی وہاں ارکان موجود ہیں امریکی انتظامیہ میں، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے. اسرائیل کے اندر خود بہت بڑا احتجاج کل ہوا ہے اور لوگ نکلے ہیں، بلکہ ان کو جو فورسز تھیں وہاں کی، وہ احتجاج ختم کرانے کی بائی فورس کوشش کر رہی تھی، لیکن پیپل ڈونٹ وانٹ وار. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا انٹرنل عوام کا پریشر زیادہ اسرائیل پہ بڑھے گا یا پھر جو ان کی حکومت کی پالیسیز ہیں وہی پریویل کریں گی؟ اسرائیل کے احتجاج کے اوپر زیادہ اعتبار نہ کیجیے. ان کی جو اپوزیشن ہے اس نے ایک میرا خیال ہے علامتی احتجاج کیا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے اس وقت جو ہے ان کی کابینہ ہے وہ بہت انتہا پسند کابینہ ہے. لیکن اگر پورے کا پورا اسرائیل اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے غزہ میں قتل عام ہوا، جینوسائیڈ ہوا، اسرائیلی سول سوسائٹی نہیں اٹھی تھی. اس وقت بھی جو ہے جو ان کے ساتھ وزیر اعظم نتن یاہو نے یا ان کے ساتھیوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ گریٹر اسرائیل بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے. ابھی جو ہے فرض کیجئے کہ اسی جنگ کے دوران کس بے باکی کے ساتھ اور کس طریقے سے جا کے نتن یاہو نے وہاں مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی آباد کاریوں کا سلسلہ تیز تر کر دیا ہے، اور وہاں لوگ جو ہے مقبوضہ فلسطین سے جو پہلے سے آباد فلسطینی تھے اپنی سرزمین پہ اور اپنے املاک میں جو آباد تھے ان کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. اور جو ہے دوسری طرف جو ہے وہاں جو غزہ میں بھی ہلاکتیں جاری ہیں، وہاں جو ہے بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اسرائیل کا منصوبہ جو ہے وہ طویل المیعاد ہے، اور اس کا حتمی ہدف یہ ہے کہ ایک جو ہے ایک
گریٹر اسرائیل، بڑا اسرائیل قائم کیا جائے، جس میں اس پورے کے مشرق وسطیٰ کے بہت سے حصوں کے اوپر قبضہ کیا جائے، جس میں شام ہے، لبنان ہے، مصر ہے، اس کے علاوہ جو عراق کا کچھ حصہ ہے، سعودی عرب کا کچھ حصہ ہے. تو وہ اتنی آسانی سے باز نہیں آئیں گے، بلکہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے پاکستان اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے توسط سے، تو اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نہ مانے، یا وقتی طور پر اگر مان بھی جائے تو پھر دوبارہ سے. جی مسعود صاحب، جو انفراسٹرکچر، جو گیس انفراسٹرکچر ہے، انرجی انفراسٹرکچر ہے، ان پر ٹائم لائن دی گئی تھی کہ بمبارڈمنٹ نہیں ہوگی. پھر عباس عراقچی کی ٹویٹ آئی کہ آپ نے اس کی وائلیشن کی ہے، اور پھر انہوں نے بھی ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا ہے کل دبئی میں. پھر چاروں جانب سے، مطلب عراق، یمن اور پھر ایران کے ساتھ لیبنان سے بھی اسرائیل پر حملے کیے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انرجی انفراسٹرکچر ٹارگٹ کرنے والی ڈیڈ لائن جو ہے یہ اب مزید نہیں رہی ہے؟ اب دونوں ممالک ٹارگٹ کریں گے ایک دوسرے کے انفراسٹرکچر کو، یا اٹس اسٹل دیئر؟ دیکھیے، جو ہے، جو ڈکلریشنز کچھ ہوتی ہیں اور عملاً کچھ اور ہوتا ہے، ان میں تضاد پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے خوزستان میں جو ایک جو ہے آئل کی انسٹالیشن کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے دو جو نیوکلیئر پاور پلانٹس تھے ان کے بشہر میں حملہ کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے ہیوی واٹر کے ایک کمپلیکس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. یلو کیک کا ایک پلانٹ موجود ہے، اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. تو یہ وہ حساس تنصیبات ہیں جن کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا. جوابی کارروائی میں کچھ عرصہ پہلے، ابھی فوری نہیں، ایران نے بھی جو ہے ڈمونا، جہاں اسرائیل کے ایٹمی مراکز ہیں، اس کے اوپر حملہ کیا تھا. آج جو حملہ ہوا ہے وہ تہران کی ایک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر حملہ کیا ہے، اور جواباً ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی اس علاقے میں، کیونکہ قطر میں، یو اے ای میں بہت سی امریکی یونیورسٹیاں موجود ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں جارج ٹاؤن بھی موجود ہے، بروکنگ انسٹیٹیوشن بھی موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو ریکارڈ بتاتا ہے کہ اگرچہ جو ایران کے سپورٹس گراؤنڈز اور سپورٹس فیسلٹیز ہیں، یا اس کے اسپتال ہیں، یا درسگاہیں ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، قم میں بھی حملہ ہوا ہے، لیکن ایران نے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا. ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا ہے جس میں امریکی شراکت دار ہیں. یوکرین کے حوالے سے جو ڈیفنس پیکٹ سائن ہو رہے ہیں، ون دے سائن ود سعودی عربیہ اینڈ دا ادر ون ود یو اے ای، آئی گیس. وٹ ڈو یو تھنک وائی زیلنسکی از سو ایکٹیو؟ زیلنسکی جو ہے بہت مشکل میں ہے. ایک تو یہ کہ صدر پوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان مفاہمت بڑھ چکی ہے، ان کی انٹرپرسنل کیمسٹری بہت اچھی ہے. اور دوسرے یہ کہ جو صدر بائیڈن کے زمانے میں، یا بلکہ صدر ٹرمپ کے ابتدائی دور میں، جو زیلنسکی اور یوکرین کو مدد مل رہی تھی وہ نہیں مل رہی. اور اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے یورپ کے ممالک کو کہ وہ زیلنسکی کی مدد کرنا چاہتے ہیں. زیلنسکی جو ہے اس وقت چاہتے ہیں کہ ان کی جو ایک ٹیکنالوجی، انہوں نے جو ایران نے جو ڈرونز روس کو سپلائی کیے تھے، ڈرونز کی ان کو گرانے کے لیے انٹرسیپٹرز جو ہے ان کے لیے یہاں مارکیٹ پیدا کریں. ایک جو ہے وہ صرف معاشی پہلو ہو سکتا ہے، دوسرا دفاعی پہلو ہو سکتا ہے. یعنی ایران کو وہ سزا دینا چاہتے ہیں کہ کیوں انہوں نے روس کو سپلائی کیے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی ہم اگر مستقبل کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ایران اور سعودی عرب، ایران اور خلیجی ریاستیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ یہ امت مسلمہ آپ نے کی. تعاون کی بات کی ہے، تو یہ جو مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا اتحاد قائم ہوگا جو کہ اسرائیل کے اگینسٹ ہو؟ یہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے یہ اتحاد، لیکن یہ ضرور ہے، یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں. اس میں بنیادی طور پر جو دو تین ممالک تو بالکل سہولت کار ہیں، جس میں پاکستان ہے، ترکی ہے، اور اس کے بعد مصر ہے. یہ پہلے سے بھی کوشش کرتے رہے ہیں، خلیجی ریاستوں سے بھی رابطے کرتے رہے ہیں، ایران سے بھی رابطے کرتے رہے ہیں، امریکہ سے بھی رابطے میں رہے ہیں. جو سعودی عرب ہے اس کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے. یہ جنگ اگر طوالت اختیار کرتی ہے تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ جنگ لڑے گا. جہاں سے بھی وار ہوگا پاکستان اس کا جواب دے گا. یہ ایک مجبوری ہے. لہٰذا پاکستان
ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، اور سعودی عرب کو اعتماد میں لینا بہت ضروری تھا۔ سعودی عرب اس وقت ایک صرف اکیلا ملک نہیں آ رہا، وہ پوری خلیجی ریاستوں کی بھی نمائندگی کر رہا ہے، جی کیونکہ جو سعودی عرب کے مسائل ہیں وہی یو اے ای کے ہیں، وہی عمان کے ہیں، وہی جی کویت کے ہیں، وہی قطر کے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ اس کے، لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسرائیل کے خلاف کوئی محاذ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس میں صرف یہ ایک دو، ان میں سے سوائے سعودی عرب کے باقی تمام ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا چکے ہیں، یعنی ایبراہم اکارڈز کے تحت۔ بہت بہت شکریہ سردار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے۔